السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے اور اب ہم اس کے سب سے قیمتی اور مبارک دنوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ آج 20 رمضان المبارک کی شام ایک عظیم عبادت کا آغاز ہونے والا ہے اور وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو دنیا کی مصروفیات سے الگ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرب کے لیے مخصوص کر دیتی ہے۔ جب سورج غروب ہو کر مغرب کا وقت ہوتا ہے اور 21 رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اسی وقت سے اعتکاف کرنے والوں کا پہلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے۔ یہ وہ سعادت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اعتکاف کرنے والا انسان دنیا کی فکروں اور مشغولیات کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اسلام میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس سنت پر عمل کرتے تھے اور آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اس مبارک عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنے دل کو پاک کرے اور اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ جب انسان مسجد کے اندر بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا دل دنیا کی محبت سے ہٹ کر اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان مبارک کے آخری 10 دن اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہیں کیونکہ انہی دنوں میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کر لے تو اسے 1000 مہینوں یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے حکم سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، دعا کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان کی راتوں میں سے کسی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اعتکاف کرنے والے لوگ ان 10 دنوں میں مسلسل عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ اس عظیم رات کی برکت حاصل کر سکیں۔ اعتکاف کرنے والے افراد مسجد کے اندر ہی رہتے ہیں، وہ دنیاوی مصروفیات سے دور رہ کر اپنا زیادہ وقت عبادت، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دعا میں گزارتے ہیں۔ یہ دن انسان کی روحانی تربیت کے دن ہوتے ہیں۔ ناظرین، اعتکاف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا کمانا نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا بھی ہے۔ جب انسان کچھ دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کھول کر دعا کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، اپنی حاجات پیش کر سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرے
راتوں کو جاگ کر نوافل ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے۔ خاص طور پر یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات کے لیے سکھائی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے یہ آخری 10 دن بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، صدقہ کریں، قرآن پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کریں۔ کیا پتہ ان راتوں میں سے کون سی رات لیلۃ القدر کی ہو اور ہماری زندگی بدل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اعتکاف اور عبادت کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ ناظرین، دل سے دعا ہے ہنستے رہیں، خوش رہیں اور کومنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ضرور لکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔